السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، سندھ پولیس کا نقشہ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں دو بریکنگ نیوز ہیں۔ ایک تو سندھ پولیس کا نیا آئی جی کون ہوگا، جس کے نام پر جو ہے پیپلز پارٹی کی ہائی کمان تقریباً متفق ہو چکی ہے۔ پروگرام کی جو دوسری بریکنگ نیوز ہے وہ ان 43 بڑے افسروں نے جن کے کیسز جو ہے اس سلیکشن بورڈ میں اگلے عہدے پر پروموشن کے لیے پٹ اپ کیے جانے والے تھے، ان 43 افسروں نے جو ہے اس سلیکشن بورڈ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پروگرام کے آخر میں سندھ پولیس کے ان دو بڑے افسروں پر تفصیل سے گفتگو کی جائے گی جن کی ازواجی زندگیاں جو ہے ایک خاتون ایس پی کے خلاف ہونے والی انکوائری سے براہ راست جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اب ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے اپنی پہلی بریکنگ نیوز سے کر رہے ہیں کہ سندھ پولیس کا نیا خوش نصیب آئی جی کون بننے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے ہمراز راہی کو خود چیف منسٹر ہاؤس اور بلاول ہاؤس سے جو اطلاعات ملی ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے جو ہیں ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی وہ خوش نصیب پولیس افسر ہیں کہ جن کا نام جو ہے پیپلز پارٹی کی ہائی کمان نے سندھ پولیس کے نئے آئی جی کے لیے تقریباً منتخب کر لیا ہے۔ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کی تقریباً 6 سے زائد ملاقاتیں جو ہیں اس ایک ماہ کے دوران جو ہے خود فریال تالپور صاحبہ اور خود آصف علی زرداری سے ہو چکی ہیں، جبکہ خود چیف منسٹر سندھ اور ان کے پی ایس او سے بھی ان کی لگاتار ملاقاتیں پچھلے ہفتے یعنی 2-3 ہفتوں میں کافی ملاقاتیں ان کی ہو چکی ہیں، کافی جو ہے وہ برف پگھل چکی ہے اور اب کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے انہیں آئی جی سندھ بننے میں ماں سوائے وفاق کی رضامندی کے، اس لیے کہ وفاق کو انہیں ایف آئی اے سے فارغ کرنے میں یا ایف آئی اے سے دستبردار کروانے میں جو ہے غیر معمولی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اب وفاق کی نظر میں کوئی ایسا امیدوار نہیں ہے کہ جنہیں ایف آئی اے جیسی اہم ذمہ واری سونپی جائے۔ اس لیے وفاق کی طرف سے جو ہے وہ رکاوٹ تو بن سکتی ہے، لیکن باقی پیپلز پارٹی کی ہائی کمان جو ہے وہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کو مشتاق مہر کے بعد سندھ پولیس کے نئے آئی جی کی حیثیت سے قبول کر چکی ہے، ذہنی طور پر تیار ہو چکی ہے۔ اب صرف جو ہے فارمیلٹی کی دیر ہے، جیسی فارمیلٹی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو اس میں جو ہے مشتاق مہر کی جگہ جو ہے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کو سندھ پولیس کا نیا آئی جی بنا دیا جائے گا۔ یہ کہنا ہے خود بلاول ہاؤس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا اور خود چیف منسٹر ہاؤس کے جو قابل اعتماد ذرائع ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی جو ہے سندھ پولیس کے نئے آئی جی بننے جا رہے ہیں، اور غالباً امکان یہ ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہوگا، یہ جو اس وقت 28 ستمبر کو جو بورڈ ہونے جا رہا ہے، اس بورڈ کے خاتمے کے بعد یعنی کہ اکتوبر کے پہلے یا دوسرے مہینے میں جو ہے دوسرے ہفتے میں جو ہے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کی آئی جی سندھ کی حیثیت سے پوسٹنگ ہونا یقینی ہو چکا ہے۔ یہ کہنا ہے خود ہمارے نمائندے ہمراز راہی کو، جس کا علم جو ہے خود سندھ کے جو موجودہ آئی جی ہے مشتاق مہر کو بھی انہیں معلوم ہے کہ ان کی پوسٹنگ کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ جو ہے کوئی اور نہیں، خود ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی ہے۔ اب یہ جو ایک چپکلش اس وقت شروع ہو چکی ہے خود ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی اور مشتاق مہر میں، تو اس چپکلش کا نتیجہ جو ہے 28 ستمبر کو جو بورڈ ہونے جا رہا ہے اس پر پڑھنے کا بھی امکان ہے کہ کسی ایک کینڈیڈیٹ کو موضوع یا ناموضوع قرار دینے میں جو ہے ان 3 بڑے افسروں کا متفق ہونا بھی جو ہے وہ اب ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، گرچہ اے ڈی خواجہ جو ہے وہ اس دونوں جانب جو غلط فہمیاں ہیں یا جو رسا کشی ہے اس کو ختم کرانے میں اپنا کردار تو ادا کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہونا اب ممکن نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ اب پتے کھل چکے ہیں اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو چکی ہے کہ سندھ پولیس کا جو نیا آئی جی ہے وہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی ہی بننے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی جو ہے وہ اپنی راہ کی جو سب سے بڑی رکاوٹ آخری رکاوٹ تھی وہ تھے چیف منسٹر کے پی ایس او۔
یعنی کہ فرخ بشیر. اور فرخ بشیر کا بھی کیس جو ہے وہ اگلے عہدے یعنی 19 سے 20 میں پروموشن کے لیے اسی موجودہ جو بورڈ ہے اس میں کنسیڈر ہونے جا رہا ہے. اور خود ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی جو ہے وہ انہیں یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ فرخ بشیر کی جھولی میں پھینک دیں گے تاکہ ان کے پروموشن میں کوئی رکاوٹ نہ بنے, جس کے عوض جو ہے خود فرخ بشیر کو بھی جو ہے وہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے آئی جی سندھ بننے کی راہ میں جو ہے کوئی رکاوٹ نہ ڈالنے کی ان سے یقین دہانی کروائی گئی ہے. اس طریقے سے کچھ لے اور کچھ دے کی صورتحال میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو اس وقت کاندھا دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جس میں کہ اب یہ ساری صورتحال جو ہے خود سندھ کے جو موجودہ آئی جی ہے مشتاق مہر بھی دیکھ رہے ہیں, جو کہ بہت دوسری وجوہات کی وجہ سے اس وقت بہت پریشان ہیں. ان کے اپنے پیروں تلے جو ہے وہ اس وقت زمین جو ہے وہ کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب ان سے جو ہے خود جو ان کی کچن کیبنٹ کی آج سنڈے والے روز جو ہے ملاقات ہوئی تھی, میٹنگ ہوئی تھی, اور وہ یہ معلوم کرنے سے قاصر رہے کہ یہ گھر کا بیدی کون ہے جو کہ لنکا ڈھانے پر جو ہے تلا ہوا ہے, جو کہ بریکنگ نیوز کی شکل میں جو ہے توپ کے گولے برسا رہا ہے, جس کے زد میں جو ہے وہ پوری کی پوری سندھ پولیس اور پوری سندھ پولیس کی جو موجودہ کچن کیبنٹ ہے وہ سب کے سب اس کے زد میں آ رہی. آئی جی اور ان کے جو کچن کیبنٹ ہے وہ آج دن بھر کھانے کے دوران جو ہے سر جوڑ کر یہ بیٹھ کر یہ سوچتے رہے کہ آخر یہ نیوز اور یہ خبریں کہاں سے آ رہی ہے. غالباً وہ ایک دوسرے پر اور دوسرے جو گریڈ 21 کے جو دوسرے مخالف گروپ کے جو افسران ہیں ان پر ہی وہ شک کرتے رہے کہ یہ شاید جو آئی جی سندھ سے متعلق خبریں ہیں یہ خود ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کا پینل جو ہے یا ان کے گروپ کی جانب سے جو ہے یہ جو ہے لیکیج ہو رہی ہے خود آئی جی سے متعلق, اور خود ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کو بھی یہ غلط فہمی ہے یا ان کے پاس بھی یہ اطلاع ہے کہ ان سے متعلق جو بھی کچھ خبریں جو ہے وہ اس وقت بریکنگ نیوز آ رہی ہے وہ جو ہے خود مشتاق مہر کے جو ہے گروپ کی جانب سے جو ہے لیک کی جا رہی ہے, اور کچھ کا شبہ ہے کہ اے ڈی خواجہ کی جانب سے یہ تمام کی تمام خبریں لیک کی جا رہی. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے, کوئی بھی اس کے حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے بھی کہ یہ بریکنگ نیوزیں آ کر رہی ہیں. حالانکہ یہ جو اطلاعات ہم اس وقت نشر کر رہے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ حقائق پر مبنی ہے, اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر رہا ہے. ناظرین اب چلتے ہیں جو پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ تھا, جو 43 افسران جس میں کچھ ڈی ایم جی کے بھی ہیں کچھ پولیس کے بھی ہیں, یعنی کہ 20-21 کے جو افسران گریڈ کے, انہوں نے جو ہے اس بورڈ پر جو ہے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور بہت سو نے جو ہے وہ اپنے کاغذات ہی نہیں جمع کرائیں تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکنیکل بنیادوں پر جو ہے ان کے کیسز جو ہے یہ جو بورڈ ہے یہ نہ دیکھیں. یعنی کہ اس بورڈ سے انہیں انصاف کی توقع نہیں ہے, اس بورڈ کی شفافیت پر جو ہے انہیں ایک نہیں دو نہیں بہت سارے سوالات ان کی طرف سے ہیں کہ یہ بورڈ ایسا بورڈ ہے کہ جس کے 2 ممبر جو ہے وہ غیر ملکی ہیں, ان کے پاس دوہری نیشنلٹی ہے. یعنی کہ اس بورڈ کو بناتے وقت تو صرف گریڈ 22 اور سینیارٹی کا تو لحاظ رکھا گیا, اسی کو مد نظر رکھ کر جو ہے اس بورڈ کے ممبروں کی سلیکشن کی گئی, لیکن ان کے کردار ان کی پرفارمنس کو جو ہے کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا کہ یہ تقریباً جتنے بورڈ کے اس وقت ممبر ہیں جو خاص طور سے پولیس کے پرموشن کو اور ان کو دیکھیں گے, ان کا کردار کیا ہے, ان کا ریکارڈ کیا ہے, ان کی ساری سروسز جو ہے لائکنگ اور ڈس لائکنگ کے گرد گھومتی ہیں, اور لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو مد نظر کر جو ہے دوسروں کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے, اور جن کے فیصلہ وہ کرنے جا رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ وہ جو مخصوص مائنڈ سیٹ لے کر جو ممبر بیٹھے ہیں ان سے انہیں انصاف کی کوئی توقع نہیں. خاص طور سے وہ جو RDIG ہیں, یعنی جن کو پہلے جبری ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا گیا تھا, وہ تو کسی بھی صورت میں جو ہے اس سلیکشن بورڈ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پروموشن سلیکشن بورڈ نہیں بلکہ ایک ربڑ اسٹیمپ کے طور پر جو ہے انہیں استعمال کیا جائے گا اس بورڈ کو انہیں سزا دینے کے لیے یا انہیں پولیس کی سروس سے نکالنے کے لیے. یعنی ایک فارمیلٹی ہے کورٹ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بورڈ بنا کر اپنے من پسند ممبر اس میں شامل کر کے صرف انہیں استعمال کرنے کے, اپنے
مخالفین کو پولیس فورس سے نکالنے کے لیے. یہی شکایت جو ہے خود ڈی ایم جی گروپ کے افسروں کا ہے اور دوسروں افسروں کا بھی ہے کہ یہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کو لے کے جو ہے بورڈ کے ممبر بنائیں گے اور بورڈ کے ممبر جو ہے وہ اپنی منمانیاں کریں گے. اور ان کی منمانیاں کیا ہیں؟ سندھ سے تعلق رکھنے والے دو جو گریڈ 20 کے افسران ہیں، ایک منیر شیخ سینئر اور دوسرا جاوید عالم اوڈو کو یہی بورڈ جو ہے وہ آنکھ بند کر کے گریڈ 21 میں پرموٹ کر دے گا، چاہے ان کے خلاف کتنی ہی شکایتیں کیوں نہ ہو، کتنا ہی کرپشن کیوں نہ ہو، کتنے ہی ان کی اے سی آر او کی مسنگ کیوں نہ ہو، لیکن وہ انہیں اگلے عہدے کے لیے موضوع قرار دے دیں گے. اسی طریقے سے جو عبدالسلام شیخ حیدرآباد کے جو ایس ایس پی رہ چکے ہیں، جو گریڈ 19 سے ان کو 20 میں جانا ہے، انہیں بھی یہی جو پروموشن بورڈ کے جو ممبر ہیں جو مخصوص مائنڈ سیٹ لے کے بیٹھے ہیں، وہ انہیں گریڈ 20 کے لیے موضوع قرار دیں گے، چاہے ان کے خلاف کرپشن کی، لینڈ گریبنگ کی کتنی ہی سنگین شکایتیں کیوں نہ ہو، ان کو وہ خاطر میں نہیں لائیں گے. اس لیے وہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ بنا کر جو ہے وہ ان کو اگلے عہدوں پر ترقی دیں گے. یہی حال جو ہے سندھ کے دوسرے دو گریڈ 19 کے افسروں کو بھی ہے، جنہیں انہوں نے گریڈ 20 میں پرموٹ کرنے کی یقین دہانی کرائی. تو یہ اس قسم کا مخصوص مائنڈ سیٹ لے کے یہ بورڈ بیٹھا ہوا ہے ممبروں کو لے کر. اب اس میں سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اب یعنی ان الزامات پر یا ان غلطیوں پر یعنی کہ ان لوگوں کو پولیس افسروں کے یہ پرموشن روک دیتے ہیں، پرموشن میں ان کو ڈیفر کر دیتے ہیں، جن کی اے سی آر انہوں نے خود لکھنی ہے. یعنی جو ممبر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، 3 ممبروں کی بات کر رہا ہوں کہ انہی 3 ممبروں نے جن لوگوں کی ایس آئی آر لکھنی ہے، وہ اے سی آر یا دوسری جو ان کے کاؤنٹرز ہیں انہوں نے نہیں کر رکھے ہیں، اور اسی کو بیس اور اسی کو بنیاد بنا کر جو ہے یہ اپنے مخالفین کو جو ہے اس میں ڈیفر کر دیں گے، یعنی اگلے عہدوں کے لیے انہیں ناموزوں قرار دے دیں گے. یہی سب کچھ جو ہے وہ اس پرموشن بورڈ میں ہونے جا رہا ہے، جس کے 2 اپنے ممبر جو ہیں اس بورڈ کے وہ غیر ملکی ہیں، ان کے پاس دوہری شہریت ہے اور وہ دوہری شہریت کو چھپائے ہوئے ہیں. اب دوہری شہریت رکھنے والے کس طریقے سے پاکستان کے ان پولیس افسروں کو، ان بیوروکریٹ کو جو کہ اپنے ملک سے مخلص ہیں، انہیں کس طریقے سے اگلے عہدوں پر پرموٹ کرنے کے لیے اہل قرار دیں گے. یہی شکایت جو ہے ان 43 افسروں نے بھی کی ہے، جو کہ اس بورڈ پر پہلے ہی جو ہے عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. اب اس بورڈ میں شامل جو افسران ہیں، اگر وہ مشتاق سکھیرا جو آئی جی پنجاب رہ چکے ہیں، ان کے مشورے پر چل کر پنجاب کے افسروں کے بارے میں ان سے رائے لیں گے کہ یہ کیسا افسر ہے، یہ کیسا افسر ہے، تو پھر ان پنجاب کے افسروں کو تو خدا ہی حافظ ہو، انہیں تو اس پرموشن بورڈ پر پہلے سے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے کہ ان کا فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے. اگر اس بورڈ کے ممبر جو ہے مشتاق سکھیرا سے رائے لیتے ہیں کہ مشتاق سکھیرا اور اس بورڈ میں شامل ایک ممبر کے آپس میں اتنے گہرے تعلقات ہیں کہ مشتاق سکھیرا جو ہے اس بورڈ کے ممبر جب وہ آئی جی سندھ تھے، انہیں مشورہ دینے کے لیے خاص طور سے جو ہے پنجاب سے بائی روڈ جو ہے وہ کراچی جایا کرتے تھے. یہ اطلاعات ہیں. اب یعنی یہ حال ہے اس بورڈ میں شامل ممبروں کا. تو اب پنجاب کے جو کیس کنسیڈر ہوں گے تو ان کا کیا انجام ہوگا وہ میں پہلے ذکر کر چکا. یہی حال جو ہے سندھ پولیس کے بھی ان افسروں کا جن کے ان بورڈ کے ممبروں سے کچھ اچھے مراسم نہیں ہیں، ان کا بھی انجام کچھ اچھا نہیں ہونے جا رہا ہے اس بورڈ کے ہاتھوں. ایک فارمیلٹی ہے، ایک ایکسرسائز ہے، ایک پروسیس کو انہوں نے اڈاپٹ کر دیا ہے اس بورڈ کی شکل میں، لیکن ہونا وہی ہے جو پہلے سے وہ سوچ کے آئے ہیں. کیپٹن زاہد سعید جو ہے وہ چیئرمین ضرور ہے، لیکن وہ اتنے طاقتور نہیں ہے کہ وہ بورڈ کے ان مضبوط ترین ممبروں کے لکھے ہوئے فیصلے کو یا ان کی رائے کو وہ موڑنے میں، توڑنے میں یا اس کو جھٹلانے کی وہ طاقت رکھتے ہوں. یہ کہنا ہے خود اس سارے صورتحال سے واقف ایک پولیس افسر کا یہ کہنا ہے کہ ان میں اتنی سخت یا اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس بورڈ کے فیصلے کو یا جو ممبروں نے جو کچھ کہہ دیا ہے، جو ان کے ریمارکس سے اس کو وہ چینج کر سکے یا رد کر سکے. اس لیے تو 43 ڈی ایم جی گروپ کے اور دوسرے پولیس افسروں نے جو ہے اس بورڈ کی شفافیت پر جو ہے اپنی طرف سے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور ایک طریقے سے جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر جو ہے وہ اپنے کیسز جو ہے اس بورڈ کے حوالے نہیں کر رہے.
ناظرین، یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ نعمان صدیقی جو DIG CIA ہیں، انہوں نے جو ہے اپنے ہی ایک حلف یافتہ ساتھی یعنی میرا اشارہ جو ہے عاصم قائم خانی کی جانب ہے، جو کہ DIG ویسٹ ہے، اور انہیں جو ہے پہلے ہی جو ہے وہاں سے تبدیل کر دیا گیا، اور اب اطلاع یہ ہے کہ انہیں جو ہے سندھ بدر بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن نعمان صدیقی نے جو ہے وہ چونکہ وہ کچن کیبنٹ میں شامل ہے IG سندھ کے، انہوں نے 2 بار جو ہے نعمان صدیقی کی IG سندھ سے 1 to 1 ملاقات کرائی، ان کے درمیان پائی جانے والی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس ساری کوششوں میں بہت ہی بری طریقے سے ناکام رہے، اس لیے کہ جو مائنڈ سیٹ IG سندھ کا بن چکا ہے ان کی جانب عاصم قائم خانی کی جانب، وہ جو ہے اپنی جگہ پر اٹل ہے، اور وہ IG سندھ مشتاق مہر اب بھی جو ہے وہ عاصم قائم خانی پر یقین کرنے کو یا اعتماد کرنے کو تیار نہیں، بلکہ انہیں وہ مخالف کیمپ کا امیدوار یا حمایت یافتہ خیال کرتے ہیں۔ جبکہ اس تمام سر کارروائی میں جو ہے اب نعمان صدیقی کی جو اپنی موجودہ پوسٹنگ ہے وہ بھی ایک طریقے سے خطرے میں پڑ گئی ہے، جس طریقے سے ان کی CTD میں جو ہے پوسٹنگ پر جو ہے پابندی ہے، یعنی کہ انہیں CTD میں کسی بھی وقت کبھی بھی جو ہے DIG کی حیثیت سے ان کی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی۔ لگ یہ رہا ہے کہ اب جو سندھ کے دوسرے اہم ترین جو پوسٹنگ ہے وہاں پر بھی ان کی پوسٹنگوں پر پابندی لگنے والی ہے۔ یہ کہنا ہے حساس ادارے کے ایک قابل اعتماد ذرائع کا کہ یہ سب کچھ ہونے بھی جا رہا ہے۔ ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ پیر شبیر ایک SHO ہیں جن کا ابھی ٹرانسفر جو ہے وہ کلفٹن تھانے سے جو ہے وہ تیسری بار جو ہے وہ صدر تھانے میں کر دیا گیا ہے، اور خود صدر تھانے سے انسپکٹر ارشد آفریدی کو جو ہے کلفٹن تھانے کا SHO لگا دیا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ ان دونوں SHOs نے جو ہے سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے، کہ یعنی کہ ایڈیشنل IG کراچی عمران یعقوب منہاس کو یہ دونوں نظر نہیں آ رہے کہ ان دونوں افسروں نے SHO شپ کا امتحان نہیں دیا ہے۔ نہیں معلوم ہے کہ یہ SHO کے لیے فٹ ہے یا نہیں ہے، یہ موضوع ہے یا نہیں، لیکن یہ امتحان کے بغیر جو ہے عرصہ دراز سے جو ہے مختلف تانوں میں SHO شپ کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ یا تو موجودہ جو ایڈیشنل IG ہیں عمران یعقوب منہاس کے جو قانون طور طریقے ہیں ان کا اطلاق جو ہے ان دونوں بااثر SHOs پر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان میں سے جو ایک ہے پیر شبیر، پہلے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایڈیشنل IG سابقہ غلام نبی میمن کے منظور نظر، لیکن اب یہ معلوم ہوا کہ یہ ان کے نہیں بلکہ خود AD خواجہ کے منظور نظر ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے خود IG سندھ مشتاق مہر کے بھی پر جلتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہی کے نام نامینیٹ جو ہے ایڈیشنل IG کراچی جو ہے عمران یعقوب منہاس کے بھی جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرتے، یا انہیں امتحان کا کہنے کی غلطی کرنے کی ان میں ہمت یا جرت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں انتہائی خاموشی کے ساتھ ایک تھانے سے دوسرے تھانے سے تیسرے تھانے بغیر کسی امتحان کے SHO لگوا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو دوسرے پولیس افسران جو کہ عرصہ دراز سے جو ہے وہ امتحان دے کر پاس ہو چکے ہیں اور SHO لگنے کی خواہش میں راہ دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے زخموں پر جو ہے ایک طریقے سے یہ جو پوسٹنگ ہے یہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ انہی میں شامل ایک لیاقت حیات بھی جو ہے وہ خود اس وقت لیاقت آباد تھانے کے جو ہے SHO شپ کو وہ انجوائے کرے، انہوں نے بھی جو ہے وہ امتحان پاس نہیں کیا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی امتحان کے SHO اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ تو خیر سوچنے کی بات ہے کس کی، یہ اپنا عمران یعقوب منہاس کی، کہ وہ اپنے چین آف کمان کو کس طریقے سے چلا رہے ہیں، کہ یہ 3 SHO جو ہے وہ ان کی رٹ کو جو ہے بالکل ایک طریقے سے چیلنج اس وقت کر رہے ہیں۔ ناظرین، اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ FIA نے جو انکوائری اس وقت چل رہی ہے کیا نام ہے سول ایوییشن کہ سرکاری اراضی پر جو اربوں کی تھی اس پر جو ہے سابقہ DC ایسٹ محمد علی شاہ نے جو ہے پولیس کی مدد سے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے SSP ملیر، عرفان بادر اور DSP جو ایئرپورٹ ہیں خالد محمود اور خود SHO ایئرپورٹ کلیم موسیٰ کے ذریعے جو ہے وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب معلوم یہ ہوا کہ FIA نے جو ہے یعنی کہ 21 ستمبر منگل والے روز جو ہے وہ SHO ایئرپورٹ کلیم
موسیٰ کو جو ہے بیان قلم بند کرنے کے لیے طلب کر لیا. اسی طریقے سے ڈی ایس پی ایئرپورٹ جو ہے خالد محمود کو جو ہے 22 ستمبر یعنی بدھ والے روز جو ہے وہ بیان قلم بند کرنے کے لیے انہیں بھی بلایا گیا. ان کے بیانوں کے بعد جو ہے تیسرا مرحلہ جو ہے پھر وہ ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر کا ہوگا. ان کو بھی جو ہے وہ طلب کر لیا جائے گا, ان سے بھی ان کا بیان لیا جائے گا کہ بھئی آخر اس میں یہ کیا ہے اور کیوں انہوں نے یہ غیر قانونی کام کس کے حکم سے کرنے کی کوشش کی تھی. ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اس خبر کی جانب جس کا ذکر میں نے پروگرام کے شروع میں کیا تھا. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے, چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین اس وقت جو ہے پولیس کے دو بڑے افسران, ایک تو سندھ پولیس کے سب سے بڑے افسر ہیں اور ایک زونل ڈی آئی جی ہیں, اس وقت ذہنی طور پر بہت ہی پریشان نظر آ رہے ہیں. اس لیے کہ ایک خاتون ایس پی جو ہے ان کے لیے جہاں پہلے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی, اب لگ رہا ہے کہ وہ گلے کا پندہ بننے جا رہی ہے. خاتون کے خلاف جو ہے کچھ انکوائریاں چل رہی ہیں کرپشن کے الزام میں, جو کہ فائنلائز ہو چکی ہے, اور ان انکوائریوں کے نتیجے میں خاتون جو ہے ڈسمس بھی ہونے جا رہی ہے اور ان کے خلاف مقدمات کے اندراج بھی ہو رہے ہیں اور ان کی گرفتاری کا بھی امکان ہے. یہ اطلاع جو ہے خود ہمارے نمائندہ خصوصی عجب گل کی ہے. عجب گل کا کہنا ہے کہ تقریباً تمام کام مکمل ہو چکا ہے, یعنی کہ اوپینین لیگل ڈپارٹمنٹ سے لی جا چکی ہے اور یہ کارروائی ہونے جا رہی ہے, جس کا علم جو ہے خاتون ایس پی کو ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ خاتون ایس پی جو ہے اب پریشان ہے اور اپنی اس پریشانی میں جو ہے اپنے ان دو بڑے پولیس افسروں کی مدد چاہتی ہے جن سے بقول ان کے اس کے بہت ہی گہرے اور اچھے تعلقات رہے ہیں. انہی تعلقات کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ پولیس کے سب سے بڑے افسر کے دفتر کی بھی چکر لگاتی رہی اور خود اس کے بنگلے پر بھی گئی. یہی حال جو ہے اس ڈی آئی جی کا ہے جن کے ساتھ بقول ان کے وہ بہت اچھا ٹائم گزار چکی ہے. وہ ان کے آفس اور ان کے بنگلے کے بھی چکر لگاتی رہی ہے. بنگلوں کے چکر لگانے سے جو ہے صورتحال بڑی خراب ہو گئی ہے, اس لیے کہ دونوں بڑے افسروں کے گھروں میں جو ہے ایک طرح سے بونچال آنے یا جھگڑوں کی اطلاعات بھی سامنے آئی, جس کی وجہ سے ان کی ازواجی زندگی جو ہے وہ اس خاتون پولیس افسر کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت بہت ہی بری طریقے سے جو ہے متاثر ہو رہی ہے. ایک جوالا مکھی جو ہے وہ ایک پھٹنے والا ہے ایسا لگ رہا ہے. اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ خاتون جو ہے وہ ڈپلومیٹک انداز میں جو ہے وہ ان دونوں بڑے افسروں کو اس وقت اپنے انداز سے جو ہے وہ بلیک میل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یعنی کہ اس کا یہ کہنا ہے ان کے قریبی رفقا کے کہ اگر ان دونوں افسروں نے اس وقت اس کا ساتھ نہیں دیا اور اس کے خلاف اگر کچھ ہوا تو وہ بھی پھر چپ نہیں رہے گی. یہ ایک ڈپلومیٹک وارننگ ہے, بلیک میلنگ ہے, کیا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت جو ہے خاتون پر ایک بہت ہی برا وقت اس وقت آ چکا ہے. اور یہ بھی طے ہے کہ یہ دو بڑے افسران جن کا میں نام نہیں لے رہا ہوں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ میرا اشارہ کس جانب ہے. میں کسی کی رسوائی نہیں چاہتا, میرا مقصد کسی کی رسوائی یا کردار کشی نہیں ہے, لیکن حقائق کو سامنے لانا بھی ضروری ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ دو افسران جو ہے وہ ان کی پوسٹنگوں میں جو ہے ان کے سسرالیوں کا ہمیشہ سے مرکزی کردار رہا ہے, اور اب اس وقت جو ان کی پوسٹنگ ہے یہ خطرے میں پڑ چکی ہے اس موجودہ صورتحال کی وجہ سے. یعنی یہ خاتون کا جو میٹر آ چکا ہے تو اس سے ان کی جو ازواجی زندگیاں ہیں وہ بہت ہی بری طریقے سے متاثر ہو چکی ہیں اور ہچکولے اس وقت لے رہی ہے. اور خاتون کی جانب سے بدستور ان کی کوششیں کہ ان دونوں افسروں سے وہ رابطے میں آ جائے, اور یہ دونوں افسران جو ہے وہ جس طرح پہلے اس کی مدد کرتے آ رہے تھے اب بھی اس کی مدد کرے, اور یہ جو انکوائریوں کے شکل میں جو موت اس کی جانب بڑھ رہی ہے اس موت کو روکنے میں یہ دونوں بڑے افسران جو ہے اپنا کردار ادا کریں, جو کہ ان کے لیے چٹکی بجانے کے مترادف ہے. یہ ان کے ذہن میں ہے کہ یہ کام جو ہے یہ دو بڑے افسران آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر یہ کرنا چاہے, اور اگر یہ نہیں کرتے اور وہ مصیبت میں پڑتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کا خاموش رہنا
مشکل ہو جائے گا. یعنی کہ خاموش اگر نہیں رہتی ہے تو وہ کیا کرنے جائے گی, وہ کیا کہے گی, آخر ان کے پاس ایسا کون سا راز ہے جو وہ فاش اگر کر دیتی ہے تو یہ دونوں پولیس کے جو بڑے افسران ہیں یہ خطرے میں آ جاتے ہیں. تو یہ سچویشن جو ہے وہ اس وقت بڑی گھمبیر ہوتی ہوئی جا رہی ہے. خود ایک تو آئی جی کی تبدیلی کی ہم خبر پہلے بریک کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ثناء اللہ عباسی جو ہے وہ تقریباً اپنی کوششوں میں کامیاب ہو چکے ہیں. سندھ حکومت ان کے نام پر جو متفق ہو چکی ہے, ان کی یقین دہانیاں کامیاب ہو چکی ہے. اور یہ اب میں برملا یہ کہہ سکتا ہوں اگر مرکز کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی, اس لیے کہ ایف آئی اے کی یہ پوسٹنگ بھی بڑی اہم پوسٹنگ ہے ان کے پاس, اور مرکز کے پاس کوئی ایسا ابھی امیدوار نہیں ہے کہ وہاں لگایا جائے. بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اے ڈی خواجہ وہاں موجود ہے خدمات سر انجام دینے کے لیے, لیکن اے ڈی خواجہ پر متفق ہونا یا ان پر اعتماد کرنا یا اس کو اس قابل سمجھنا, اس کا فیصلہ کرنا جو ہے وفاق کو مشکل ہو جائے گا. فیصلہ کرنے کی طاقت صرف اعظم خان تک محدود نہیں ہے کہ اعظم خان اگر فیصلہ کر لیں گے کہ انہیں ڈی جی ایف آئی اے لگانا ہے تو وہ حرف آخر, ایسا نہیں ہے. اس میں جو ہے خود وزیر داخلہ جو اس وقت کے ہیں یعنی کہ افتخار رشید, ان کا جو ہے شیخ رشید جو ہے وہ ان کی رضامندی بھی بہت ضروری ہے. اور شیخ رشید کے اور اے ڈی خواجہ کے تعلقات کیسے ہیں وہ بھی کسی سے ڈکے چھپے نہیں. تو اس وجہ سے جو ہے میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ثناء اللہ عباسی کو گرچہ پیپلز پارٹی کی ہائی کمان جو ہے ان کے نام پر جو ہے متفق ہو چکی ہے, اور وہی سندھ کے نئے آئی جی پیپلز پارٹی کی جانب سے تو بننے چلے جائیں گے, لیکن وفاق اس پر ایگری ہوگی یا نہیں, وفاق راضی ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کا بارے میں اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر وفاق کو وہ راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو کوئی اور موضوع امیدوار وہ دلوانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو یہ بات آنکھ بند کر کے میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی جو ہے وہ سندھ پولیس کے نئے آئی جی ہوں گے. لیکن اگر وہ ہوتے یا نہیں ہوتے, لیکن مشتاق مہر کا جو ہے پتہ وہ کٹ چکا ہے. اس وقت مشتاق مہر اپنا اعتماد جو ہے وہ گنوا چکے ہیں اس وقت سندھ حکومت کی نظروں میں بھی اور خود پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کی نظروں میں. جب تک مشتاق مہر اپنے فیصلے خود کرتے تھے اس وقت تک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ماتھے کا جھومر بنے ہوئے تھے, یعنی کہ وہ اس کے ہاتھ کا چھالا بنے ہوئے تھے, بہت زیادہ اس کا خیال رکھتے تھے. لیکن جب سے ان کی فیصلوں میں جو ہے وہ دوسروں کی شمولیت ہو گئی, یعنی جب سے انہوں نے خود کو جو ہے وہ اے ڈی خواجہ کے کیمپ میں شامل کر دیا اور ان کے فیصلے کرنے لگے, ان کے اشاروں پر چلنے لگے, اور خود پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کے بھی علم میں سب یہ بات آ گئی, تو اس کے بعد سے مشتاق مہر کا گراف بڑی تیزی کے ساتھ نیچے چلا گیا. یعنی جو انہوں نے آخری پوسٹنگ یہ کی تھی ایسٹ کے جو ایس ایس پی کی ایسے سے قمر رضا جسکانی کی, اب یہ کوئی ڈکی چپی تو نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کہ کس کا بندہ ہے, خود پیپلز پارٹی کی ہائی کمان کو بھی پتہ ہے, ولا ہاؤس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ جو لا کے بٹھایا گیا اس کا کون ہے, اس کے پش پر سب کو پتہ ہے. اور یہ جو 2 آر پی او کی جو سیٹیں ختم کی ہے جس میں کامران فضل کو بے دخل کرنے کے لیے جو حربہ مشتاق مہر نے استعمال کیا تھا وہ کس کے کہنے پر کیا وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو یہ جو چیزیں ہی ماضی میں جو اب یہ مشتاق مہر کے ہاتھ سے ہوئی تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خود ان کے خلاف گئی ہے. تو اب اگر ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کی پوسٹنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن خود مشتاق مہر جو ہے وہ اس وقت خطرے میں آ چکے ہیں, اور وہ کسی وقت بھی جو ہے جس طرح خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ ہو گئی تھی ناصر آفتاب کی, اسی طریقے سے خاموشی کے ساتھ جو ہے وفاق کو اعتماد میں لے کے انہیں یہاں سے فارغ کر دیا جائے گا. یہی اطلاع اس وقت ملی ہے. ناظرین اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں اللہ حافظ.